बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 जून बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद ख़ान साहब का आज आखिरी दिन था लाहौर हाई कोर्ट में, और जाते जाते वो 13 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर गए हैं। जो मामला बना था जज इंसदाद दहशतगर्दी सरगोदा के जो तौहीन अदालत केस था और मुबैना तौर पर हरासा करने का केस था और या मुदाखलत का केस था, उसमें तफसीली फ़ैसला जारी करके गए हैं और जो बड़े अफसरान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दे दिया है और शोकास नोटिस जारी कर दिए हैं। जबकि दूसरी तरफ ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी भिजवा दिया गया है और बड़ा तगड़ा फ़ैसला जारी किया है। आज आखिरी दिन था, उनकी एक रस्मी तकरीब थी, अलविदाई तकरीब से चंद मिनट पहले ये फ़ैसला दस्तखत करके वो तशरीफ़ ले गए हैं और सोमवार वाले दिन उनकी बतौर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो हलफ उठाएंगे। अब जो फ़ैसला है 13 सफ़ात का, उसमें 3 चीज़ें हैं जिनका ज़िक्र किया गया है, जो मुख्तसर मैं आपके सामने रखूँगा। एक तो इसके अंदर ये कहा गया है कि ये मामला सिर्फ़ कोई पिंडी के जो पहले रावलपिंडी के जो जज साहब थे, जो मलिक एजाज़ आसिफ साहब, जो इमरान ख़ान और बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ख़िलाफ़ 9 मई के मुकदमात जेल ट्रायल में जाके जेल में कह रहे हैं, उनका भी हवाला दिया, उनकी भी पूरी तफसील लिखी। और फिर जो जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा की जानिब से तफसील दी गई है, कुछ नई चीज़ें हैं जो पहली स्पेशल रिपोर्ट में मौजूद नहीं थी, वो भी अदालत ने अपने फ़ैसले में लिखी है। अदालत की जानिब से कहा गया है कि जी इट इज़ फर्दर अलार्मिंग टू नोट दैट कि जी 13/6/2024 को, अब 10/6 का ये कार्रवाई है, उसके बाद 13/6 जब ये तौहीन अदालत की कार्रवाई और ये सारा मामला शुरू हो गया था, तो उस वक्त अनदर स्पेशल रिपोर्ट हैज़ बीन सेंट टू द रजिस्ट्रार ऑफ दिस कोर्ट बाई मिस्टर मुनीब अहमद, असिस्टेंट इन एंटी टेररिज्म कोर्ट सरगोदा। मुअज़्ज़ज़ लाहौर हाई कोर्ट में पहले 7 जून को स्पेशल रिपोर्ट आती है, फिर 10 जून को स्पेशल रिपोर्ट आती है, वो जज मोहम्मद अब्बास की जानिब से होती है, जो 9 मई के 2 मुकदमात में मियाँ वाली के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को बरी करने का हुक्म देते हैं। उसके बाद आस्कू नोटिस होता है, आस्कू नोटिस पर समाअत होती है और उस दौरान 13 जून को एक नई स्पेशल रिपोर्ट रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को मिलती है और ये मिस्टर मुनीब अहमद हैं, जो असिस्टेंट हैं ATC जो सरगोदा है उसकी जानिब से, और वो कहते हैं जी कि मिस्टर मुनीब अहमद असिस्टेंट इन एंटी टेररिज्म कोर्ट सरगोदा सबमिटेड दैट 11 जून 2024 को, कहते हैं जी कि रात के 11:15 बजे 6 से 7 जो इंडिविजुअल्स थे जो सिविल कपड़ों में थे और उन्होंने जो है वो मेरे घर पे जो है वो विज़िट किया और सिचुएटेड एट द विलेज इन तहसील भलवाल, जो भलवाल की तहसील का एक गांव है, वहाँ पर मेरा घर है। जो असिस्टेंट हैं ATC सरगोदा के, जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के, वो कहते हैं कि जी 11 जून की रात 11:15 बजे मेरे घर पर 6-7 नामालूम लोगों ने विज़िट किया। द सेड पर्सन्स पुट क्वेश्चंस टू हिम अबाउट द रीसेंट जजमेंट्स पास बाय द लर्नड स्पेशल जज एंटी टेररिज्म कोर्ट सरगोदा इन केस FIR नंबर 348/2023 और 355/2023 बोथ रजिस्टर्ड एट पुलिस स्टेशन सिटी मियाँ वाली। और मुझसे सवाल जवाब किया गया कि उन 2 मुकदमात में जो सिटी मियाँ वाली के मुकदमात थे, उनमें जो बरीयत का फ़ैसला जारी किया गया है, जजमेंट जारी की गई है जज दहशतगर्दी अदालत की जानिब से, उसकी बाबत मुझसे सवाल जवाब किए गए। देयर आफ्टर वन ऑफ द सेड पर्सन्स टुक आउट 4 कॉपी फ्राम द अबव मेंशन्ड FIRs एंड द मुनीब अहमद असिस्टेंट वाज फोर्स्ड टू राइट अ रिपोर्ट एट द बैक साइड ऑफ सेड फॉर्म्स which reports he reproduced in his special report and the same reads as under। कि जी जो मुनीब थे उनको कहा गया, 4 FIR थी उनके पास, उनकी बैक साइड पर कहा गया कि ये रिपोर्ट आप बना के भेजें, और वो रिपोर्ट स्पेशल रिपोर्ट के साथ भी लिखाई गई है। वो रिपोर्ट क्या थी, उर्दू में लिखा हुआ है। मुकदमा नंबर 348/2023 और मुकदमा नंबर 355/2023 थाना सिटी मियाँ वाली में मोरखा 10/6/2024 को इंग्लिश और उर्दू में कोई तफसीली फ़ैसला जारी ना किया गया है और ना इस बाबत अदालत में कोई रिकॉर्ड मौजूद है। असिस्टेंट जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं, उनके असिस्टेंट से ये तहरीर और रिपोर्ट बनवाई गई कि भाई 10 जून को ना कोई तहरीरी फ़ैसला जारी हुआ, ना कोई इंग्लिश में फ़ैसला जारी हुआ, ना कोई उर्दू में फ़ैसला जारी हुआ, ना ही उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद है। He added that he wrote the above report under great distress and fear. He further submitted that the above incident caused great distress and fear to his family, especially his children.
کہ جی ان کی جو فیملی ہے ان کو بہت زیادہ اس بات کا بچے ہیں وہ خوف میں مبتلا ہو گیا، اور ان کی فیملی نے اس حوالے سے بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا۔ اب یہ تو وہ پہلے جو واقعات تھے جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب کی عدالت میں جب توہین عدالت کی سماعت ہوئی تھی اس میں وہ تمام تفصیلات آ چکی ہیں۔ یہ نیا فیکٹ تھا، نئی رپورٹ تھی 13 جون کی جس کا ذکر کیا گیا ہے چیف جسٹس ملک شہزاد کی جانب سے۔ دوسری طرف وہ ذکر کرتے ہیں دہشت گردی عدالت کے جج ملک اعجاز آصف صاحب، جن کی ٹرانسفر اپلیکیشن دائر کی تھی کہ جج سے 9 مئی کے مقدمات پنجاب حکومت، مریم نواز پنجاب حکومت کی پروسیکیوشن نے کہ جی جج صاحب سے تمام مقدمات ٹرانسفر کیے جائیں۔ اس میں جو جج صاحب کی جانب سے چیف جسٹس لکھتے ہیں کہ پیروزل آف فائل آف دی ریفرنس کمپلینٹ شوز دیٹ اے رپلائی واز فرام دی ابو مینشن جوڈیشل آفیسر۔ جب ریفرنس دائر ہوا نا جج کے خلاف، جج ملک اعجاز آصف صاحب نے اس میں اپنا رپلائی جمع کروایا۔ وہ ایگزیکٹو سائٹ پہ تھا، انتظامی سائٹ پہ تھا، لیکن اس کو پارٹ آف دی آرڈر بنا دیا چیف جسٹس ملک شہزاد نے، اور انہوں نے کہا کہ جی ملک اعجاز آصف کے خلاف پروسیکیوشن نے ایک ریفرنس دائر کیا ٹرانسفر کا، اس ریفرنس میں جج نے اپنا رپلائی جمع کروایا۔ جج اپنے رپلائی میں کہتے ہیں کہ جو خفیہ ادارے ہیں اور جیل حکام ہیں انہوں نے جو ہیو بین ٹرائنگ ٹو ہیمپر دی کورٹ پروسیس ان جیل ٹرائل آف 9 مئی 2023 کیس، کہ جی جو کیسز ہیں 9 مئی کے ان کے مقدمات کا ٹرائل کو رکوانے کے لیے یا اس کو ڈیلے کرنے کے لیے یا ٹرائل کو ہیمپر کرنے کے لیے کوشش کی، اور دی اکیوز arrested in the case fixed before this court were not produced before him، کہ جو اس مقدمے میں ملزمان گرفتار ہیں ان کو عدالت میں پیش نہ کیا گیا جج کے سامنے، اینڈ ہی ہیڈ ٹو مارک دیئر اٹینڈنس ان دی بیرکس آف دی جیل، اور جج کہتا ہے کہ میں مجبوراً مجھے ان بیرکوں میں جا کے ان جو ملزمان ہیں ان کی حاضریاں لگانی پڑیں۔ اس کے بعد جو کہتے ہیں کہ باقی ملزمان تھے جو ضمانتوں پہ تھے جو باہر موجود تھے ان کو جیل میں آنے نہیں دیا گیا، اور سڑک پہ جا کے جو عدالتی اہلکار ہیں انہوں نے جا کے حاضری لگوائی۔ یہ حالت تھی۔ were not allowed to enter the jail premises and he had to mark their attendance on the running road situated outside the jail building. Similarly, the lawyers who have been engaged by the accused to defend their case were also not allowed to enter the jail premises to conduct the trial. نہ ہی وکلا کو ٹرائل کنڈکٹ کرنے کے لیے آنے کی اجازت دی گئی، اور he further mentioned in his reply that even his staff was humiliated and disgraced by the jail authorities. جیل حکام نے ان کے سٹاف کے ساتھ جو ہے وہ ہراساں کیا، اور he added that the jail authorities on the asking of intelligence agencies made all sorts of efforts to hamper the court proceedings. Similar tactics have been adopted by the State Department in the instant case. It is pertinent to mention here that the learned admin judge of High Court regarding anti-terrorism court wide order dated 6/5/2024 directed that the above mentioned reference be filed، اور وہ اب خارج بھی ہو چکا ہے۔ تو کہتے ہیں جی کہ 9 مئی کے کیسز میں جو وہاں جج جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ مسائل ہیں۔ ان دو کا ذکر کرنے کے بعد عدالت کی جانب سے کہا گیا 13 صفحات پر مشتمل جو فیصلہ تھا، انہوں نے کہا کہ ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عدلیہ کے ججز کو تحفظ دیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ اسپیشل رپورٹ کے مطابق ریاستی ادارے خود ججز کو دھمکانے میں ملوث ہیں۔ جج ATC سرگودا نے کام میں مداخلت کی متعدد رپورٹس بھجوائیں۔ راولپنڈی کے انسداد دہشت گردی جج کے خلاف بھی ریاستی اداروں نے یہی حربے استعمال کیے۔ ریاستی اداروں نے شہریوں کو عدالتوں تک رسائی اور انصاف کے آئینی حق سے بھی محروم کیا۔ بہت ضروری ہے جہاں اس وجہ سے یہ جو سارا معاملہ ہے یہ معزز بھیجا جاتا ہے سپریم کورٹ کو۔ اب اس میں دلچسپ بات یہ ہے، ایک تو عدالت نے کہا جی کہ اس سارے معاملے پر DPO سرگودا کو، DSP ہیڈ کوارٹر سرگودا کو، جو ریجنل آفیسر ہیں CTD سرگودا کے ان کو، اینڈ دی کنسرنڈ SHO ہیو پراما فیشائے ایکٹڈ ان میلافائڈ اینڈ کنٹمپچوس مینر ٹو ریسٹرین دی لائرز وٹنسز پرزنرز اینڈ پارٹیز آف دی کیس ٹو اپروچ دی اینٹی ٹیررزم کورٹ فار دی ایکسیس آف دیئر جسٹس، کہ جی جو انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ بننے کے مترادف ہے جو ان کو جانے نہیں دیا گیا، اور اس وجہ سے یہ توہین عدالت کے مرتکب قرار پائے گئے۔ آگے انہوں نے کہا جی کہ جو اس میں مختلف انٹیلیجنس ایجنسیوں کے یا محکمہ دفاع اس میں پارٹی تھا، انہوں نے رپورٹ جمع ہی نہیں کروائی، اور پھر آگے عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ ان تمام لوگوں کو اس کیس میں بھیجا جاتا ہے
نوٹس بھیجا جاتا ہے، شو کاز نوٹس جاری کیا جاتا ہے۔ پھر عدالت نے کہا کہ یہ جو کیس ہے جو میرے پاس تھا چیف جسٹس کے پاس، اب یہ کیس بھیجا جاتا ہے جسٹس شاہد کریم صاحب کے پاس۔ 27 جون سے یہ توہین عدالت کی کارروائی آگے وہ بڑھائیں گے، 27 جون سے جسٹس شاہد کریم صاحب۔ اور پھر اہم بات یہ ہے کہ عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ جی جو ان دی لائٹ آف ابو دس کیس از ایڈجرنڈ ٹو 27/6 اینڈ آن دی سیٹ ڈیٹ دی سیم شیل بی فکسڈ بفور مائی لرنڈ بردر شاہد کریم، کہ میرے جو بھائی ہیں شاہد کریم صاحب ان کے پاس فکس کیا جائے۔ Keeping in view all the above mentioned facts, office is directed to immediately send attested copies of special reports written by the learned judge anti-terrorism court سرگودا، کہ حکم دیا جاتا ہے آفس کو کہ وہ فوری طور پر مصدقہ کاپیاں جو اسپیشل رپورٹس ہیں دہشت گردی عدالت کے جج سرگودا کی وہ بھجوائی جائیں، اور ساتھ جو ریفرنس میں ریٹن رپلائی دیا گیا ہے دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے جج کا، اس کو بھی اٹیسٹڈ کاپیز بھجوائی جائیں۔ کس کو بھجوائی جائیں؟ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کو۔ آئی فیل اٹ نیسیسری ٹو برنگ دس کیس انٹو دی نوٹس آف دی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان ویئر آلموسٹ آئیڈینٹیکل میٹر از آلریڈی پینڈنگ ایڈجوڈیکیشن ان سو موٹو کیس نمبر 1/2024۔ جو سو موٹو کیس نمبر 1/2024 ہے، 6 ججز کی جو مبینہ مداخلت کا خط تھا اور اس پہ اس کو نوٹس لیا گیا تھا، چونکہ اسی نوعیت کا معاملہ جو ایجنسیوں کی مداخلت سے متعلق سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہلے زیر التوا ہے، تو یہ جو کیس ہے یا یہ فائل ہے یہ بھجوائی جاتی ہے سپریم کورٹ کو۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو بھی ان 6 ججز کے خطوط کے ساتھ جو اسپیشل رپورٹ دہشت گردی عدالت کے جج محمد عباس کی ہے اور جو رپلائی ہے دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز آصف راولپنڈی کا، اس کو بھی اس میں شامل کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ جاری کیا 27 جون کے لیے آر پی او کو ڈی پی او کو اور ریجنل آفیسر سی ٹی ڈی کو، ایس ایچ او کو، ڈی ایس پی وغیرہ کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ اور باقی جو لوگ ہیں، چونکہ چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب نے جانا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان، تو باقی جو جن کے اوپر ایلیگیشنز ہیں ان کا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ریفر کر دیا ہے۔ چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب نے اٹیسٹڈ کاپیز بھجوانے کا اور یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ 13 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے۔ آج آخری دن تھا اور آج وہ تشریف لے گئے ہیں، ان کی جو الوداعی تقریب ہوئی ہے، ججز کے ساتھ ان کا فوٹو سیشن ہوا ہے اور پھر ان کو الوداع کیا ہے ججز نے۔ اب سوموار والے دن ملک شہزاد صاحب لاہور ہائی کورٹ میں بطور چیف جسٹس بڑے فیصلے دینے اور سرخرو ہونے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کے طور پر سوموار کو وہ اپنا حلف اٹھائیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔